دوستو میں داؤد اقبال ہوں اور میں ایک ٹریولر ہوں، اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، جب آپ ٹریول کرتے ہیں آپ کی ٹریول خود بخود کہانی بن جاتی ہے، اور یہ ایک دلچسپ کہانی ہے ازمس جھیل تک جانے کی۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ ہر مسافر سفر کرتے کرتے تک جاتا ہے، لیکن میرے نزدیک نیچر کے حسین مناظر میں ٹریول کرنے والا مسافر کبھی تھکتا نہیں بلکہ سکون ضرور پاتا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ سب ٹریولر ایک جیسے نہیں ہوتے، تھکاوٹ ضرور ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ تب ہوتا ہے جب راستے دشوار ہوتے ہیں، اور ان دشوار راستوں کی تھکاوٹ ایک ہی جھلک میں ختم ہوتی ہے جیسی ہی ٹریولر کی پہلی نظر خوبصورت ڈیسٹینیشن پر پڑتی ہے۔ ازمس جھیل ان خوبصورت ڈیسٹینیشن میں سے ایک ہے۔ یہ جھیل 11,500 فٹ بلندی پر واقع خوبصورت جھیل ہے جو اترول سوات سے 13 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ سامنے دھماکہ جھیل یا اترول بازار سے آپ جیپ ہائر کر سکتے ہیں۔ اترول بازار میں سے گزر کر 20-25 منٹ ٹریول کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ دو راستے ہوں گے۔ یہ سیدھا راستہ گنڈول اور اسپنفل جھیل تک جاتا ہے، اور ہم اس رائٹ سائڈ والے راستے سے ازمس جھیل تک جائیں گے۔ ہاف این آور مزید ٹریول کرنے کے بعد آپ کے پاس دو آپشن ہوں گے۔ نمبر 1، اگر آپ ازمس جھیل تک جیپ میں جانا چاہتے ہیں تو اترول بازار سے 2 گھنٹے جیپ کا ٹریک ہے، اور اس کے بعد مزید 1.5 گھنٹہ پیدل ٹریک ہے۔ یہ آپشن ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو آپ سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ پراپر پلاننگ کے ساتھ وقت پر پہنچنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں 1 گھنٹہ جیپ میں سفر کریں تو پھر 5 آورز پیدل ٹریک ہے، اور ہم نے خود یہ سیکنڈ آپشن چوز کیا کیونکہ میں ہر اس سفر کو ادھورا سمجھتا ہوں جس میں ہائیکنگ نہ ہو، کیونکہ ڈیسٹینیشن صرف ایک نظارہ ہوتا ہے جبکہ راستے میں آپ ہزاروں نظارے دیکھ سکتے ہیں۔ کیمپ لگانے والوں کے لیے سیکنڈ آپشن بیسٹ ہے، اور اگر آپ اترول سے صرف پیدل جانا چاہتے ہیں تو آپ کے 8-9 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، جو مشکل ہے کیونکہ راستہ اسٹیپ ہے۔ اگر آپ نے سیکنڈ آپشن چوز کیا ہے اور آپ جیپ میں مزید ٹریول کرنے کی بجائے پیدل جانا چاہتے ہیں تو یہ پل کراس کریں، اور جسٹ 10 to 15 منٹس جیپ میں ٹریول کرنے کے بعد دریا کی لیفٹ سائڈ پر ازمس جھیل تک جانے کا ایک خوبصورت پیدل ٹریک شروع ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں جنت نہیں لیکن جنت نما ٹکڑے ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹکڑے آپ کو اس خوبصورت ٹریک پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس ٹریک پر ایک کے بعد ایک خوبصورت نظارہ آپ کو ملتا ہے، اور کئی مناظر ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد رہتے ہیں۔ اس راستے پر گزرتے ہوئے مختلف رنگوں کے یہ خوبصورت پھول دیکھ کر مجھے مشہور کہاوت یاد آ جاتی ہے، Look deep into nature, you will understand everything better۔ ازمس لیک تک پہنچنے سے پہلے راستے میں خوبصورت ازمس بانڈا ہے۔ اس بانڈا کی مسلسل بدلتا ہوا خوشگوار موسم اور مقامی لوگوں کی مہمان نوازی دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جگہ کسی جنت سے کم نہیں۔ میں نے کئی خوبصورت بانڈے دیکھے ہیں، لیکن اس بانڈا کی خوبصورتی دیکھ کر ہم نے یہاں کافی ٹائم گزارا۔ یہاں کا خوشگوار موسم خوب انجوائے کیا، اور سخت گرمی کے موسم میں ہمیں سردی لگ رہی تھی، اور کافی دیر تک دھوپ میں بیٹھے رہے، اور قیام طعام کے بعد بادلوں کو دیکھ کر امید پیدا ہوئی کہ ان بادلوں کے پیچھے سورج ضرور ہوگا۔ یہاں پر کافی ٹائم گزارنے کی وجہ سے ہم کافی لیٹ ہو گئے، جس کی وجہ سے ہم جھیل تک جانے میں ٹائم پراپرلی مینیج نہ کر سکے، لیکن دوستوں کی ہمت اور حوصلے کو دیکھ کر 1 hour 30 منٹ ٹریکنگ کے بعد فائنلی ہم ازمس لیک پہنچ گئے۔ ازمس لیک پہنچ کر مجھے ایک کہاوت یاد آ گئی کہ ہر ٹریک کے سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک کئی راز چھپے ہوتے ہیں، اور واقعی وہ راز میرے لیے راز ہی راز رہ گیا۔ وہ راز کیا ہے؟ دراصل کوہستانی زبان میں ازمس غار کو کہتے ہیں، اور اس جھیل کا یہ نام یہاں پر خفیہ غاروں کی وجہ سے رکھا گیا ہے، لیکن میں نے یہاں پر کوئی غار نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے یہ غار اس جھیل کے اندر ہی ہو، لیکن میرے لیے یہ راز ہی رہ گیا۔ دوسری انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سامنے پہاڑ کی دوسری طرف جاز بانڈا ہے۔ اگر ہمیں پہلے سے اس بات کا علم ہوتا
यहाँ पर हम कैंपिंग के लिए आते, बट नाउ इट इज़ इम्पॉसिबल। इंशाल्लाह इसी उम्मीद के साथ वापसी करते हैं कि नेक्स्ट टाइम यहाँ पर हम कैंपिंग के लिए आएंगे। दोस्तों, इस मिस की कहानी ख़त्म हुई, लेकिन मेरा सफ़र अभी जारी है क्योंकि मैं एक ट्रैवलर हूँ। वेट फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।